السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں امپرووڈ قرآن چینل۔ اس چینل پر آنے کے لیے خوش آمدید۔ اس چینل میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم سکھائیں گے کہ کس طرح ہم قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھیں گے اور کس طرح ہم دوسروں کو سکھائیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم خود سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھیں گے اور کیسے دوسروں کو سکھائیں گے۔ قرآن کریم میں داخل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے قاعدے سے، جو بیسک قاعدہ ہے اس میں ہم سکھائیں گے انشاءاللہ ایسے عجیب قسم کی اس میں جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے، جو آپ نے انشاءاللہ پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ ہم شروع کریں گے قاعدے سے، اور قاعدے میں الف با تا سے ہم شروع کریں گے اور اینڈ تک انشاءاللہ اللہ سے توفیق ہم مانگیں گے انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اچھی طرح سے وہ پڑھا سکیں۔ تو فرسٹ اس سیریز میں انشاءاللہ ہم سکھائیں گے قاعدے کے بارے میں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد جب قاعدہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ پھر قرآن کریم میں ہم اس قواعد کو لگائیں گے، جو قاعدے ہم نے سیکھے ہوں گے، قواعد جو سیکھے ہوں گے ہم نے بیسک قاعدہ میں، وہ انشاءاللہ قرآن کریم میں پھر ہم اس کو بتائیں گے اس میں کہ یہ قاعدہ کدھر استعمال ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ یہ بھی دکھائیں گے اور سکھائیں گے کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں پر زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، روزمرہ کی زندگی میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں ہم سے کس کس جگہ میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو بھی انشاءاللہ ہم سکھائیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اس سیریز میں، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ کر سکتے ہیں کہ خود قرآن کریم سے ہی پڑھیں پھر، اور آپ اگر دوسرے کو پڑھانا چاہتے ہوں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ دوسرے بچوں کو بھی پھر پڑھا سکتے ہیں، اگر آپ یہ سیریز صحیح طریقے سے دیکھیں۔ اس میں انشاءاللہ ہم ایسی غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے جو انشاءاللہ آپ نے نہیں سنی ہوں گی پہلے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدے میں جو ہمارے سامنے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ نظر آ رہا ہوگا، اس میں پہلے نمبر پر جو سبق ہیں وہ ہے حروف مفردات کے بارے میں۔ حروف مفردات، ان کو حروف ہجابی بولتے ہیں، اور حروف مفردات ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف با تا سا الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس وجہ سے انہیں حروف مفردات کہتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو اس میں ہے یہ ہے الف۔ الف کے بارے میں اگر آپ کبھی بار پڑھتے ہیں یا کسی کو پڑھاتے ہیں تو بچے اس کو پڑھتے ہیں الف۔ الف یہ نہیں ہے، اس کو پڑھیں گے ہم الف، الف شارٹ تھوڑا پڑھیں گے اس طرح، الف الف، یہ غلط ہے۔ دوسری جو اس میں غلطی ہوتی ہے، بچے سے پڑھتے الف، یہ اس کے آخر میں فا ہے، جب ہم اس کو لکھیں گے تو الف کے آخر میں فا آتا ہے، بچے پڑھتے ہیں الف، الف نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہوگا ہم نے الف فا، اس کے آخر میں آتے الف۔ دوسرا لفظ ہے اس میں با تا، با اور تا، اس میں غلطی بچے یہ کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا لانگ پڑھتے ہیں، لمبا کر کے پڑھتے ہیں، با تا، اتنا نہیں لمبا کرنا ہوتا، یہ ایک مدہ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا پڑتا ہے، جس طرح میں پڑھتا ہوں یوں با تا، اتنا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں کہ با تا، یہ غلطی ہے، با تا۔ اگر آپ یہ بھی ساتھ آپ سیکھیں کہ با کی پہچان یہ ہے کہ آپ کسی بچے کو پڑھاتے ہیں تو یہ آپ کہیں گے انہیں کہ با کے نیچے نقطہ آتا ہے، نیچے اگر نقطہ ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ با ہے، اوپر دو نقطے ہو تو یہ پہچان ہے تا کی کہ یہ تا ہے۔ فورتھ نمبر پر لفظ آتا ہے
وہ ہے سا. سا سا میں غلطی بچے کرتے ہیں، اس کو سا پڑھتے ہیں. سا سا وہ سین کی آواز ہے جو نیچے انشاءاللہ آئیں گی، وہ سین ہے، سا نہیں. اس کو ہم پڑھیں گے سا. سا کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور دوستوں ساتھ ساتھ بھی انشاءاللہ بعض حروف کے بارے میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس کو کیسے آپ نے پڑھنا ہوگا تاکہ ہماری تلاوت میں خوبصورتی آئے. تو آپ اگر خود پڑھتے ہیں یا آپ بچے کو پڑھا رہے ہو تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ سا کو کس طرح پڑھنا ہے. تو سا کے لیے آپ کو زبان کی نوک اوپر والے جو دو دانت ہیں اس کی سرے سے زبان کو ٹچ کرنا، تو اس سے سا ادا ہو جاتا ہے. سا سا نہیں پڑھنا، سا پڑھنا ہے. سا سا. اس طرح اگلا لفظ جو ہے وہ ہے جیم. جیم. جیم کو تھوڑا سا لمبا کرنا پڑتا ہوتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے جیم کو. آپ اگر کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں اور وہ لمبا کرنا اس پر وہ بوجھ میں پڑ جاتا ہے اور وہ نہیں پڑھ سکتا اس طرح جیم، تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ یوں بھی پڑھا سکتے ہیں کہ آپ اسے پڑھیں جیم. تو یہ ہوگی جیم کی مخرج، اور جیم کو کس طرح ادا کرنا ہے، تھوڑا سا لمبا کر کے جیم. اس کو کیوں لمبا کرنا پڑتا ہے یہ انشاءاللہ آنے والے سبقوں میں انشاءاللہ ہم بتا دیں گے کہ جیم کو ہم نے لمبا کیوں کیا تھا اور جیم کو کیوں لمبا کیا جاتا ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں جیم. اور یہ جو باقی حروف تھے انہیں ہم نے اتنا لمبا نہیں کیا تھا، اس کی وجہ انشاءاللہ ہم آنے والے سبقوں میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بتائیں گے. باقی جو حروف ہیں جو ح اور خ سے شروع ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں اللہ کی توفیق سے بتائیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دوستو آپ خود بھی اسے سیکھیں، اس ویڈیو کو، اس میں جو آپ سکھایا گیا ہے، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. حدیث میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن کریم سیکھے، سمجھ جائے اور ماہر ہو قرآن میں، یعنی اس کو قرآن میں ایکسپرٹ ہو، تو یہ قیامت کے دن وہ اعلیٰ ملائک جو اللہ کے ملائک ہیں ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور وہ انسان جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھنے میں اسے مشکل ہو، ٹہر ٹہر کے پڑھتا ہے اور پڑھنے میں سے مشکل ہوتی ہے، تو اس کے لیے 2 اجر اللہ ان کو دے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.